اب آیا زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے تو کیسے ادا کرنی ہے، ہمیں مسائل بھی بنیادی طور پر معلوم ہونے چاہیے. تو اس کے بارے میں جتنا وقت ہے اس وقت کے مطابق میں آپ کے سامنے چند مسائل ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو وہ مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کس پر لازم ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. مسلمان، عاقل، بالغ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن صاحب نصاب کون ہے، کیسے پتہ چلے گا صاحب نصاب ہے، یہ سمجھ لیں. صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے کوئی بھی مال نصاب کے برابر ہو. اموال زکوٰۃ میں سے کوئی بھی مال نصاب کے برابر ہو. اب اموال زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ 4 ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ زکوٰۃ کل 4 قسم کے مالوں پر لازم آتی ہے اور اس کے علاوہ باقی کسی مال پر لازم نہیں آتی. نمبر 1 سونا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. نمبر 2 چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. نمبر 3 نقدی، روپیہ پیسہ، کرنسی، اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. نمبر 4 مال تجارت کا مال، اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مال ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنا زیادہ بھی ہو. اب سونا اور چاندی، سونے پر کب زکوٰۃ لازم آئے گی، کس صورت میں زکوٰۃ لازم آئے گی، اس کی وضاحت سن لیں کہ سونا جس شکل میں بھی ہو، چاندی جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ اینٹ کی شکل میں ہے، ٹکڑے کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، برتن کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، چاہے استعمال میں ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ زیور پہنا جا رہا ہے یا سنبھال کے رکھا ہوا ہے یا کہیں سنبھلوا کے رکھوایا ہوا ہے، تمام صورتوں میں زکوٰۃ لازم آئے گی. لیکن سونے پر تب آئے گی صرف اگر سونا ہے، اس کے ساتھ چاندی نہیں ہے، اس کے ساتھ روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کے ساتھ مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہے. تو جب تک وہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ لازم آئے گی. 7.5 سے کم ہوگا، 7 ہوگا، 7.25 ہوگا، زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. اگر صرف سونا ہے، اس کے ساتھ باقی 3 مالوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تب میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے فی تولہ سونے کی قیمت چینج ہوتی رہتی ہے روزانہ کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے فی تولہ سونے کی قیمت چینج ہوتی رہتی ہے روزانہ کے اعتبار سے. چاندی جس شکل میں بھی ہو، میں نے تفصیل بتا دی، لیکن چاندی پر زکوٰۃ تب لازم آئے گی صرف اگر چاندی ہے تو، ساتھ سونا، ساتھ مال تجارت، ساتھ روپیہ پیسہ نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو زکوٰۃ تب لازم آئے گی جب کم از کم 52.5 تولہ ہو. 52.5 سے کم ہوگا، 52 تولہ ہوگا، 52.25 تولہ ہوگا، پھر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی اگر صرف چاندی ہے. میں بار بار صرف کا لفظ بول رہا ہوں. 52.5 تولہ ہوگی تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی. یہ ہے سونا اور چاندی کا نصاب. اب آگے چلیں. تیسری چیز میں نے ذکر کی تھی نقدی، روپیہ پیسہ. روپیہ پیسہ کسی بھی ملک کا ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا بینک میں رکھوایا ہوا ہو، کسی کو قرض دیا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ، کسی سرمایہ میں لگایا ہوا ہو، انویسٹ کیا ہوا ہو، ان تمام صورتوں میں اس روپے پیسے پر زکوٰۃ لازم آئے گی. کتنی وہ میں آگے بتاتا ہوں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت یعنی ہر وہ چیز جو ہم نے خریدی ہے بیچنے کی نیت سے. خریدتے وقت ہمارا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ ہم نے اسے بیچنا ہے، وہ مال تجارت بن گئی. چاہے عموماً ہم اس کی تجارت کریں یا نہ کریں، عموماً ہمارا بزنس ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے خریدتے وقت نیت یہ کی تھی کہ اس کو بیچنا ہے، اب یہ چیز مال تجارت بن گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مال تجارت اور روپیہ پیسہ، اس پر زکوٰۃ تب لازم آئے گی جب یہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اور قیمت کے برابر ہو جائے،
تب زکوٰۃ لازم آئے گی، اس سے زیادہ پر زکوٰۃ لازم آئے گی، اس سے کم پر زکوٰۃ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ چاروں چیزیں جو میں نے ذکر کی، سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ، پیسہ، ان چاروں میں سے کوئی 2، 3 یا چاروں تھوڑے تھوڑے ہوں. 1 تولہ سونا ہے، ساتھ 1 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، ساتھ 1-2 ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہے، یعنی ان چاروں چیزوں میں سے مکس اپ ہو. تو اس صورت میں اگر اس کی قیمت جو ہمارے پاس مکس اپ مال ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر آ رہی ہوگی، تو اس صورت میں ہم صاحب نصاب بن گئے، ہم پر زکوٰۃ صاحب نصاب بن گئے، ہم پر زکوٰۃ لازم ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن اگر کم ہوگی تو ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. 52.5 تولہ چاندی یہ اصل نصاب کہلاتا ہے. 52.5 تولہ چاندی، چونکہ چاندی کے ریٹ بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، روزانہ کے اعتبار سے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. چند دن پہلے عصر کے بعد جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے 89,000 کی بن جائے گی تقریباً، چونکہ اس دن 1,700 روپے فی تولہ چاندی تھی. آج میں دیکھ کر آیا تو آج چاندی فی تولہ 1,754 روپے کی ہے. اب 1,754 روپے کو آپ 52.5 سے ضرب دیں گے تو تقریباً یہ 92,000 بن جائے گی. 92,000 92,000. تو گویا جس کے پاس 92,000 روپے موجود ہیں وہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 92,000 روپے کی مال تجارت ہے وہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 1 تولہ سونا یا 1 تولہ چاندی ہے اور اس کے پاس تھوڑا بہت روپیہ پیسہ ہے اور سارے کی قیمت 92,000 کے قریب 92,000 یا اس سے زیادہ بن جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. اگر ہم اس کو اپنے ذہن کو صاف کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے.